ہم خاص کر نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جن کی عمر 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال، میرا 40% نوجوان اس عمر کا روزہ نہیں رکھتا ہے۔ بولیے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے۔ یہ ہٹا کٹا الو کا پٹا کاہے روزہ نہیں رکھتے ہو؟ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ روزہ کیوں نہیں رکھے؟ بولا کہ حضرت کیا کرے، مجبوری ہے۔ ہم بولے مجبوری تو عورتوں کی، تورا کا یاد بھیجو۔ بولے نہیں وہ بات نہیں، پھر کیا بات ہے؟ بولا حضرت روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ باڈی ہل جائے گا، اللہ کا فرشتہ قبر میں باڈی ہلائے گا، وہاں کیا کرو؟ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کو لوٹو، برکتوں کو لوٹو۔ تراویح کی نماز ہے الحمدللہ، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ موقع پھر نہ جانے آنے والا سال پھر رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اس لیے 22 سال کے بعد یہ مہینہ آیا ہے، ٹھنڈے میں روزہ کا مہینہ آیا 22 سال کے بعد۔ کتنے سالوں بعد؟ 22 سال کے بعد الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ٹھنڈے موسم میں آیا ہے۔ اور کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ اب جوڑ لیجئے، 12 سے 13 گھنٹے کا روزہ ہے، 15 گھنٹے کا روزہ نہیں، 12 سے 13 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اور الحمدللہ ابھی 11 سال تک ٹھنڈے ہی کے موسم میں روزہ رہے گا، 11 سال تک۔ اچھا روزہ آسان دیجیے، سحری کھا لیے، آپ نے سحری کھا لیا، کھانا کئے ٹائم کھاتے ہیں ہم لوگ؟ ارے کھانا کئے ٹائم کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم، ناشتہ دوپہر رات، 3 ٹائم سحری کھا لیے، ناشتہ کا ہو گیا، ناشتہ ہوا نا۔ اب مہینے کیا بجے کھا 2 بجے، اب 2 بجے افطاری کیا بجے جی 6 بجے مانیلا، تو 10 سے اب وہاں کیا گھنٹہ انتظار کر لگتی ہمارا؟ 4 گھنٹہ۔ یہ تو فیکٹری میں ہی ہے ابھی ناشتہ، یہ جو سحری کھائے ہیں یہ تو ابھی جمع ہے، یہ تو کام کر رہا ہے، وہاں تک پہنچا دیا، 2 بجے تک یہ پہنچا دیا۔ کیا 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اللہ کی محبت میں بھوکا نہیں رہ سکتے؟ موت تو نہیں ہو جائے گی۔ اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں سنو، او میرا اللہ کہتا ہے روزے داروں کا انعام، روزہ رکھنے والوں کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اللہ انعام دے گا، سوچو یہ کتنا بڑا انعام ہوگا، وہ لوگ کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے جس کو اللہ انعام دے، اپنے ہاتھوں سے دے۔ اور قربان جاؤ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ الریان ہے، روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ اعلان کرے گا، فرشتے اعلان کریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جس نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اور کھانا پینا چھوڑ دیا، رمضان کا روزہ رکھا، اور یہ دروازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس دروازے سے جنت کے اندر میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ حاضر ہو انشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور قربان جاؤ، پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بچوں نوجوانوں، یہ رمضان کا مہینہ نصیب سے مل رہا ہے، نہ جانے آنے والا رمضان کا مہینہ میں ہم رہیں یا نہ رہیں، کوئی جانتا ہے؟ ارے کس کی موت کب ہوگی کوئی جانتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کیا تم نوجوانوں نہیں مرو گے؟ نہ جانے کتنے نوجوان تو چلے گئے، ابھی تو حادثہ ہوا رہی ہم، موٹر سائیکل میں 3 نوجوان اسپوٹ ڈیڈ ہوا ہائی وے پہ، جس کی عمر 20 سے 25 سال۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے۔ کہاں جانا جی؟ یہ بولی سسرال۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے، مرض تو بہانا ہے۔ یہ تو بس خدا جانے،
ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم، یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ کیا کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز۔ نماز سب سے افضل عبادت عمل کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، کیا ہے؟ نماز۔ اور ان کے بعد پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے فرمایا جہاد۔ ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، افضل عبادت نماز ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ آج میرا 50% نوجوان 50% نوجوان صرف جمعہ پڑھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ ایک جلسے میں پہنچا، نوجوان سے پوچھا کہ نماز پڑھے؟ تو نوجوان بولا آج کون دن جی؟ ہم بولے منگل جی۔ بولے ہمیں خالی جمعہ پڑھے گی۔ جمعہ پڑھے گی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کون پڑھے گا؟ بولے ہمارے بابا پڑھے گی۔ بابا پڑھے جی، دادو پڑھے جی، تو بابا جنت میں جائے گا، دادا جنت میں جائے گا، تو تم جنت میں نہیں جائے گا۔ بابری مسجد چلی گئی، بہت ساری مسجدیں بھی ٹارگٹ میں ہیں، اس کو پتہ نہیں، یہ کہتا ہم مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور نماز پڑھتا ہے یہ نہیں۔ پہلے نمازی تو بناؤ۔ مسجد ویران ہے۔ ایک اللہ والے کا راستے سے گزر ہو رہا تھا، نماز کا وقت تھا، سوچا نماز پڑھ لیں۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی جماعت ہو گئی؟ وہ آدمی بولا کہ حضرت یہاں جماعت نہیں ہوتی۔ جماعت نہیں ہوتی کہا ہے؟ بولا حضرت کوئی آتا ہی نہیں ہے، جماعت ہوگی کہاں سے؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ بستی والے کہاں ہیں؟ بولا کوئی نہیں ابھی، ہم اکلا آ جان دیں اکلا نماز پڑھی۔ یہ عالم صاحب بولے کہ اچھا اذان ہو گئی ہے؟ بولا ہاں اذان ڈال لی، 15 منٹ بھاگ لی، کوئی نہیں ابھی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ ایک بار اذان اور دو۔ بلاتے ہمارا مر ہوا بھاگ۔ بولا کھڑا ہو کے اذان دو ایک بار اور مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے مؤذن صاحب۔ دوبارہ اذان دی، اور قربان جاؤ دوبارہ جب اذان ختم ہوئی، وہ لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، قربان جاؤ 10 آدمی ادھر، 10 آدمی ادھر، 10 آدمی ادھر۔ مؤذن صاحب کو بولے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 2 بار کہیں اذان نہیں؟ مؤذن صاحب بولے ہوگا، بولا ہوگا، ہم نے یہاں بول دیا اذان دے۔ تو عالم دین وہ اللہ والے کھڑے ہوئے، بولے کہ سب بیٹھ جاؤ، ایک دم خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پہلی مرتبہ اذان ہوئی تھی تم لوگ سنے تھے؟ بولا ہاں گھروں میں سلام نماز نہیں سن لان لگی۔ بولا کہے نا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب دوسری بار اذان ہوئی تو مؤذن صاحب سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ لڑنے کا ٹائم ہے، جھگڑنے کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ میرا منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ وعدہ کرو میرے بچوں، نوجوانوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں
نماز پڑھو اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے. حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, عورت ہو مرد ہو. او میرے بچوں, نوجوانوں, نمازوں کی پابندی کرو. کہیں بھی رہو, سفر میں رہو, دکان میں رہو, کھیت میں رہو, کہیں بھی رہو, قربان جاؤ. جہاں نماز کا وقت ہو جائے کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کام بعد میں ہو جائے گا, پہلے نماز. انشاءاللہ پابندی کرو گے. کتنے لوگ نماز پڑھیں گے الحمدللہ؟ امام صاحب کہاں گلی؟ کل سے مسجد میں جب نہیں ملتا ہوں. نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا حضرت کیا کرے, ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم کو فرصت ہے, باپ رے باپ. ارے ریاض جشن کبھی فاربیس گنج, کبھی کشن گنج, کبھی پورنیہ, ہمارا ٹائم ہی نہیں. آپ جن کھائے جن چادر اڑی سو دیجیے تو ٹائم ملتا ہم تو رکھا یار. اور سنو سنو, یہ مت بولو کہ ٹائم نہیں ہے. نماز کو مت بولو ٹائم نہیں ہے, بہانہ مت بناؤ. سنو, دنیا میں چالاکی چل جائے گی, اللہ کے یہاں کوئی چالاکی نہیں چلے گی. وہاں چالاکی کروا, وہاں جھوٹ چلے گا, چالاکی چلے گی, ہوشیاری چلے گی, کچھ نہیں چلے گی, ایک دم خاموش. نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا, কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. کام بعد میں ہو جائے گا اور کاروبار بعد میں ہو جائے گا, پہلے نماز پڑھو. او قربان جاؤ, رزق کا مالک اللہ ہے, روزی کا مالک اللہ ہے, او موت کا مالک اللہ ہے, زندگی کا مالک اللہ ہے. وہ اللہ جس نے پیدا کیا, وہ اللہ جس جو ہمارے اوپر میں ساری نعمتوں کو نچھاور کیا, وہ اللہ جس کے حکم سے میری سانسیں چل رہی ہے, وہ اللہ جس نے بیوی دیا, بچہ دیا, باپ دیا, ماں دیا, رشتے دار دیے, دنیا کی ہر نعمت دی. او مسلمانوں سنو, وہ اللہ ایک دن موت دے گا, اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, پھر میرا اللہ سوال کرے گا, میرا بندہ دنیا سے آیا ہے, میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا بولو گے؟ اللہ پوچھتا ہوں کی اللہ, اللہ پوچھے گا میرے بچوں. اس لیے نوجوانوں الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرو. نماز چھوڑنے والا عمل نہیں ہے, نہیں, ماں چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. اور قسم خدا کی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. افسوس ہوتا میرے بچوں, جمعے کی نماز بھی پڑھو الحمدللہ, 5 وقت کی نماز ارڑیا میں رہو الحمدللہ وہاں پڑھ لو, گھر میں ہو مسجد کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرو. کھیت میں کام کر رہے ہو, نہیں آ سکتے ہو گاؤں, سنو سنو, کھیت میں ہی وضو بنا لو. اذان کی آواز سنے ہو پھر بھی ٹھیک, نہیں سنے ہو موبائل ہے, گھڑی ہے, ٹائم دیکھ لو, ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے, وضو بناؤ. پانی نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے, مٹی ہے, تیمم کر لو, اللہ کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو. دیکھو میرا اللہ یہاں بھی فائدہ پہنچائے گا, اللہ یہاں بھی نوازے گا, وہاں بھی نوازے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا اتنا بڑا مجمع الحمدللہ, جنت میں گھر کون کون بنائیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا. الحمدللہ قبولیت کی گھڑی ہے, جنت میں گھر بنانا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے. اور یہ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ داماد مصطفیٰ ہیں. اور قربان جاؤ ذوالنورین کا خطاب ملا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا گھر جنت میں بن جائے؟ بھائی چاہتے ہیں نا؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے نا, ہم دعا کریں انشاءاللہ. جنت میں گھر بنا ہوا, خرچہ کیا لگتا ہے؟ او ماشاءاللہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. دیکھو دیکھیے, مسجد ہماری ہے ہم بنائیں گے, مدرسہ ہمارا ہے ہم بنائیں گے, عیدگاہ ہماری ہم بنائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مسجد میں کچھ کام رہ گئے ہیں. اور سنو نوجوانوں, اللہ کا گھر میں ہم نے چندہ دیا. ہم نے یہ چندہ ابھی وہ جلسے دار ایک آدمی مصافہ میں دیا, میں نے یہ مسجد میں چندہ دے دیا. آپ سے مانگے آپ نے دے دیا. اب اس پیسے سے ہم مستری کریں گے, مزدور کریں گے, سیمنٹ آئے گی, اینٹ آئے گی, جو بھی بالو وغیرہ, مستری لیبر کھڑ کر کے مسجد بنائے گا. اب سنو, آپ کا گھر جنت میں بنے گا. ارے بولو بھائی, آپ کا گھر جنت میں بنے گا. کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے نہیں. علماء نے بہت اچھا نقطہ نکالا کہ دنیا میں اللہ کا گھر مزدور بنائے گا, مستری بنائے گا, تم بناؤ گے. سنو, تمہارا گھر اللہ جنت میں فرشتوں سے نہیں, ملائکہ سے بنوائے گا نہیں. اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ, میرے ملائکہ ہٹ جاؤ, دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے, جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا.
کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو گھر اللہ بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے اتنے بڑے مجمع میں حافظ شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت بہت سارے کام باقی ہیں، وہ زمین کا کام باقی ہے، زینے کا کام باقی ہے، اوپر کی منزلیں کا کام باقی ہے، مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیں ہم تھوڑے مانگیں گے، زیادہ نہیں مانگیں گے، قبولیت کی گھڑی ہے، الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آپ بڑھا کر کے دیجیے گا۔ کیسے بڑھا کر کے دیجیے گا؟ اب محمود غزنوی کا دور ہے، اب سن لیے، ایک غریب آدمی بیمار ہوا، حکیم کے پاس پہنچا، حکیم نے معائنہ کیا، بولا کہ آپ کی جو طبیعت خراب ہے اس کے لیے میں دوائی بنا لوں گا، لیکن شہد چاہیے، تھوڑے شہد مل جائے تو دوائی مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک ڈبیا، حکیم صاحب ڈبیا دیا، لیجئے شہد لے کے آئیے۔ یہ بیچارے پڑوسی کے یہاں گئے، کہیں شہد نہیں ملا، او محمود غزنوی بادشاہ ان کے دربار میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا غلام ایاز دروازہ کھولا، نوکر، بولا کیا بات ہے؟ بولا ہم کو تھوڑا سا شہد چاہیے۔ بولا رکو یہیں پر، میں بادشاہ سے پوچھتا ہوں۔ وہ ڈبیا لے کر بادشاہ محمود غزنوی کے پاس میں گیا، ایاز بولا حضور ایک غریب آدمی آیا ہے، تھوڑا شہد مانگ رہا۔ تو بادشاہ ڈبیا پکڑا، سائیڈ میں رکھ دیا اور اپنے نوکر سے کہا ایسا کرو، وہ جو 3 ڈبہ شہد کا رکھا ہوا ہے بڑا بڑا، اس کو اٹھا کے لیا۔ تو ایاز گیا، اٹھا کے لایا، بولا یہ تینوں اس کو دے دو۔ بولا کہ حضور اس کو یہ ایک ڈبیا، اتنا شہد چاہیے، اتنا لے کے کیا کرے گا؟ محمود غزنوی نے فرمایا سنو، وہ مزدور ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، اللہ مال دے، دولت دے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اور قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، اے ایمان والو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب 82 جگہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا قرآن میں۔ 5 آدمی 10 آدمی تیار ہو جائیے، زیادہ نہیں 5000 روپے دینے کے لیے انشاءاللہ 5 آدمی جلدی سے تیار ہو جائیے کہ حضرت میری ماں تو نہیں، باپ نہیں، یا الحمدللہ دادا دادی نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کے اصال و ثواب کی نیت سے یہ مسجد بنائیں گے، یا اپنے ہی نام سے انشاءاللہ ہم مسجد بنا دیں گے۔ مسلمانوں، مسجد بنا کے مر جاؤ گے اور دنیا والا بھول جائے اور غم نہیں ہے، اللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کوئی پہلا مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، انشاءاللہ اپنا نام پہلے پیش کیے۔ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں، آپ سے آپ کی زمین نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کو آپ کی زمین مبارک ہو، سونا مبارک ہو، چاندی مبارک ہو۔ پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، اپنا نام پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ 5000 روپے ہم دینے کو تیار ہے کوئی مرد مجاہد انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے، اپنے والدین کی اصال و ثواب کی نیت سے، دادا دادی کی اصال و ثواب کی نیت سے پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، اپنا نام پیش کرے۔ یہ دیاری مجموعہ کی سرزمین ہے، کوئی زمیندار ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، کسان ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، ماسٹر کوئی بھی ہو، اپنا نام پیش کرے اپنے والدین کی اصال و ثواب کے لیے۔ ہے کوئی نوجوان، ایک آدمی کوئی انشاءاللہ اپنا نام پیش کرے۔ 5000 روپے، دیکھیے ہم 5000 مانگ رہے ہیں، آپ 10,000 15,000 20,000 50,000 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 5 لاکھ دے دیجیے گا، ہم لے لیں گے، ہم کو کوئی دقت نہیں، پریشانی آپ کو ہوگی سوچ لیجیے۔ ہے کوئی ہے 5000 روپے دینے والا؟ نہیں ہے کوئی؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی نہ کوئی ہوگا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی تو ہوگا انشاءاللہ۔ حالانکہ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے ابھی کے زمانے میں، اس مہنگائی کے زمانے میں 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خدا نہ کرے میرے گھر کے اندر میں کوئی حادثہ ہو جائے، اگر ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے تو 10 20 25,000 روپے 50,000 روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ یہ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے گھر میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انشاءاللہ میرا اللہ اس کا جزا، اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پہلا نوجوان، پہلا سخی، 5 آدمی چاہیے، پہلا آدمی اپنا نام پیش کر دے الحمدللہ۔ ہے کوئی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے، جلدی کرے ماشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان؟ ہے بھائی، ایک آدمی، اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ ابھی گریا میں جلسہ تھا ماشاءاللہ الحمدللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے جو شروع کیا 10,000 سے، 10,000 سے شروع کیا، دینے والوں نے 50,000 روپے دیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، 21,000 50,000 35,000 5,000 کا تو کوئی حساب نہیں تھا۔ یہ گریا کرسا کا کواری گریا الحمدللہ ثم الحمدللہ،
پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. وہاں تو مدرسے کا جلسہ، یہاں تو مسجد کا جلسہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 5000 روپے دینے والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. اس بستی کے دیاری کے مجموعہ کے رہنے والے کوئی ہے بھائی؟ جلدی کریں ماشاءاللہ. یہ 5000 زیادہ ہو گیا کیا؟ 2 بار ہو گیا ہے. آہا اللہ اللہ اللہ، یہ دیکھیے 2 بار ہو گیا ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ کا کہتے اس میں حصہ لے چاہتا ماشاءاللہ، اس لیے کہ سخی لوگوں کا علاقہ، دانی لوگوں کا علاقہ. 2 بار ہو چکا ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھی لے لیں ماشاءاللہ. اچھا 2 بار آپ نے چندہ دے دیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. 1500 سے جو لوگ نہیں دیے وہ کوشش کریں کہ ہم 1000 تو نہیں دے سکے، 500 ضرور دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. 1500 سے ہے کوئی ہے بچا ہوا آدمی 1500 روپیہ دینے والا انشاءاللہ؟ کم از کم 5-10 آدمی تیار ہو جائیے تو بہت بڑی رقم ہو جائے گا الحمدللہ. یہ 1500 سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا گھر کا بھلا ہو جائے گا الحمدللہ. اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا، یہ تو خرچ ہو ہی جائے گا، چاہے وہ گھر کے مصرف میں خرچ ہو، چاہے وہ بازار میں خرچ ہو، چاہے مارکیٹ میں خرچ ہو. پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا، یہ خرچ ہو ہی جائے گا. لیکن بڑا پیارا ہے وہ پیسہ جو دین کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، جو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے. ہے کوئی 1500 روپیہ دینے والا انشاءاللہ؟ ایک نوجوان تیار ہو. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. 2-4-5 آدمی کھڑے ہو جائیے، زیادہ نہیں. یہ دو بھائی بھی آ گئے الحمدللہ. آ جائیں، زیادہ نہیں. اللہ کا گھر کا کام ہو جائے اور کیا چاہیے الحمدللہ. اللہ کا گھر کا کام ہو جائے، آپ خوش ہو جائے کہ میرا پیسہ اللہ کے گھر میں لگے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات. ماشاءاللہ واہ بیٹا دے دے ماشاءاللہ. 3 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ. آ جائے 4 آ جائے. چوتھے نمبر چوتھا نمبر آ گیا نوجوان. آ جائے ماشاءاللہ. 5واں آ گیا. آ جائے بھائی. چائے والے بیٹھ جائے. آ جائے ماشاءاللہ. 1500 روپے والے آ جائیں. بہت اچھا، جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. آ جائے بھائی آ جائے. دیکھو کیش ہے کیش دے دیے، کیش اگر نہیں ہے فون پے ہے گوگل پے ہے کر دیں الحمدللہ. نہیں تو اپنا نام لکھا دیں، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیں گے. اچھا زمین کا کام ہونا ہے، اس میں سیمنٹ چاہیے، سیمنٹ بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ، بالو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہے تو اس میں حصہ لینا چاہیے الحمدللہ. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کون لوگ بنائیں گے؟ ایمان والے لوگ. مسجد آباد کون کرتے ہیں؟ ایمان والے لوگ. اور قربان جاؤ اور جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور قربان جاؤ. یہ اللہ کے گھر میں جو آپ کا پیسہ لگے گا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. میرا اللہ اس کا بدلہ، اس کا جزا آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اور کوئی نوجوان ہے بھائی؟ کچھ لوگ ہیں سیمنٹ لکھوا دیے. اگر سیمنٹ دینا چاہتے تو سیمنٹ بھی دے سکتے ماشاءاللہ الحمدللہ. ہے کوئی ہے؟ سیمنٹ دے دے ماشاءاللہ الحمدللہ. بالو دے دے، اس لیے کہ زمین بننی ہے تو بالو لگے گا، سیمنٹ لگے گی. بھائی دیکھیے ایک نوجوان اعجاز نام ان کا موبائل گم ہو گیا ہے. اگر کسی نوجوان نے لیا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اسے لوٹا دیجیے گا، اسٹیج پر لا کر پہنچا دیے تاکہ اس نوجوان کو اس کی امانت اس تک پہنچ جائے. نہیں تو یہ بہت ہی کہ افسوس کا مقام ہوگا. آپ جلسہ سننے آئے ہیں، اللہ کے رسول دین کی باتیں سننے آئے ہیں، اور یہاں پر اگر کسی نے اٹھایا ہے، پہلی بات تو اٹھانا نہیں چاہیے، کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں اٹھانی چاہیے. اگر کسی نے اٹھا بھی لیا تو لا کر پہنچا دے تاکہ وہ جس کا موبائل ہے وہاں تک پہنچ جائے. اے بابو جلدی کرو ماشاءاللہ، آ جائے جلدی کرو. اچھا ماں بہنوں کو پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر بھیج دیے. اور میری ماں بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. آپ دل کھول کر اس مسجد کے اندر میں تعاون کرو. اللہ آپ کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، ڈاکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، انجینئر بنائے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے.